پیری مریدی اور خانقاہی نظام میں ایک منصب ہے سجادہ نشین کا۔ اب یہ سجادہ نشین کون ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے اور کون سجادہ نشین بن سکتا ہے؟ اگر ہم دین اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں تو دین اسلام میں کسی کو کوئی منصب صرف اس وجہ سے نہیں ملا کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، اور کوئی عہدہ اس وجہ سے نہیں ملا کہ اس کا تعلق فلاں کے ساتھ ہے۔ دین اسلام صرف تعلق نہیں دیکھتا، بلکہ اسلام میرٹ اور معیار کو دیکھتا ہے کہ جو معیار پہ پورا اترتا ہے اس کو منصب اور عہدہ عطا کیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی میرٹ پہ پورا نہ اترے تو قرآن تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں کہتا ہے لیس من اہلک، کہ اے نوح اگر یہ تیری تعلیمات تیرے دین کے اوپر نہیں تو اب تو اس کے لیے دعا نہ کر، یہ تیرے اہل بیت میں ہی داخل نہیں ہے۔ اور قرآن مجید سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جہاں پہ تذکرہ کیا، فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو آزمایا اور مختلف طرح کی آزمائشوں سے گزارا اور ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں کامیاب ہوئے، اللہ نے ایک انعام کا اعلان کیا، فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم اب ہم تمہیں لوگوں کے لیے امام بنائیں گے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس انعام کے سننے کے بعد اپنی اولاد کا تذکرہ کیا، قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے مالک میری اولاد کے لیے کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم جو تیری تعلیمات، جو تیرے علم، جو تیرے عقائد کے اوپر رہیں گے ان کو تو میں امامت ہی عطا کروں گا، لیکن جو تیرے دین کو، تیری تعلیمات کو چھوڑ دیں، لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر کوئی کسی مزار کا، اگر کوئی کسی درگاہ کا، کسی آستانے کا سجادہ نشین ہے تو وہ تب تک اہل ہے کہ جب تک وہ صاحب مزار اللہ کے ولی کی تعلیمات، اس کے علم، اس کے عقائد، اس کی اخلاقیات، اس کی تعلیمات کے اوپر خود بھی عمل کرے اور اپنے مریدین، اپنے متعلقین کو بھی اس کے اوپر عمل کروائے۔ اگر ان تعلیمات کو وہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ اس مزار کا سجادہ نشین، صاحبزادہ، گدی نشین بننے کا اہل نہیں ہے۔ جو اصل سجادہ نشین تھے اگر ہم ان کی حیات مبارکہ کو دیکھیں، امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 30 سے زیادہ حج ایسے ہیں کہ جو مدینے سے مکے پیدل آ کے انہوں نے فرمائے ہیں، ساری زندگی عبادت میں، ریاضت میں، عاجزی و انکساری میں گزار دی، تاکہ یہ پتہ چلے کہ جس بڑے آستانے کے یہ سجادہ نشین ہیں تو ان کے اوپر جو ذمہ داری آئی دین پر عمل کرنے کی اور دین پھیلانے کی، کس خوبی کے ساتھ اور کس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے ادا فرمائی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں 72 افراد قربان کروا دیے اور خود بھی بھوکے پیاسے شہید ہو گئے، لیکن اس آستانے کے اوپر دین اسلام پر، میرے محبوب علیہ السلام کے نام پر حرف نہیں آنے دیا، تعلیمات سے انحراف نہیں کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر قائم رہے۔ تو یہ میدان کربلا بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے، جو بھی سجادہ نشین ہے، وارث ہے، صاحبزادہ ہے، اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بڑوں کی تعلیمات، ان کے عقائد اور ان کے افکار کے اوپر وہ پہلے۔ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاتم طائی آیا اور آ کر کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں، تو حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، فرمایا کہ تو میرے لیے دعا کر کہ قیامت والے دن مجھے اپنے نانا کے سامنے شرمندگی کا سامنا نہ ہو کہ میں ان کا وارث ہوں اور میں ان کے خاندان سے ہوں، کہیں یہ نہ ہو کہ میں ان کے دین کو صحیح طرح سے پھیلا نہ سکوں اور قیامت والے دن اپنے نانا کے سامنے مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ نفوس قدسیہ کی حیات طیبات ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ جو کسی آستانے کا وارث ہے اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ صاحب مزار اللہ کے ولی کے عقائد، تعلیمات، تربیت آگے اپنے مریدین تک بھی پہنچائے اور خود بھی اس کے اوپر عمل کرے۔ اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ خود بھی شریعت کا آئینہ دار ہو اور اپنے مریدین کو بھی شریعت کے اوپر عمل کروائے، وہ خود بھی علم حاصل کرے اور اپنے مریدین کو بھی علم کی ترغیب، علم کی طرف راغب کرے۔